بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ جس دنیا کا بوڑھے چنگیز خان کو علم تھا، اس میں سے صرف دو دشمن قوتیں باقی رہ گئی تھیں، ایک تربت کے قریب کی جھگڑالو قسم کی حیا سلطنت اور دوسرے جنوبی چین میں سنگ خاندان کی پرانی حکومت۔ اس نے قراقرم میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایک موسم گزارا، بورتا اس کے ساتھ تھی اور پھر وہ سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ صوبدائی بہادر کو سنگ کی سرزمینوں کی فتح کے لیے بھیجا اور حیا کے سرداروں کے قبائل کے سرکوبی کے لیے خود چنگیز خان نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ سردیوں کے موسم میں منجمد دلدلوں کو عبور کر کے جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنے قدیم دشمنوں کو وہاں اکٹھا پایا۔ بچے کھچے چینی، مغربی چین کی فوجیں، ترک اور حیا کی تمام فوجیں، تاریخ میں ہمیں تباہ کاری کی بھیانک تصویر نظر آتی ہے۔ سمور پوش مغل ایک منجمد دریا کے برف پر کس طرح لڑتے ہوئے گزرے، ان کے مد مقابل جو متحدہ محاذ تھا، اس نے اکٹھے ہو کر چنگیز خان کے کلب لشکر پر کس طرح حملہ کیا۔ اس لڑائی میں 3 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اور پھر حیرت انگیز انجام، دھوکے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر بھاگے ہوئے شکار کی طرح مشترکہ فوج باقی سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مغل لشکر کے راستے میں جتنے آدمی ایسے آئے جو ہتھیار اٹھا سکتے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ حیا کا بادشاہ بچ کر ایک پہاڑی قلعہ میں جا چھپا جو برف پوش چوٹیوں اور گھاٹیوں میں محفوظ تھا، اور وہاں سے اس نے خان کو اطاعت نامہ لکھ بھیجا۔ اپنی منافرت اور یاس کو دوستی کے پردے پہ چھپا کر اس نے التجا کی کہ جو غلطی ہو چکی ہے وہ اس کے لیے معافی کا طالب ہے۔ چنگیز خان نے اس کے الچیوں کو جواب دیا، اپنے آقا سے کہہ دینا جو ہو چکا سو ہو چکا، میں اس کو بھول چکا ہوں، میں تمہارے آقا کو اپنا دوست سمجھوں گا۔ لیکن چنگیز خان یہ جنگ ختم کرنے پر تیار نہ تھا۔ جس طرح اس مشترکہ فوج کا سر نیچا کیا گیا تھا، اسی طرح سنگ کے باشندوں کو شکست سے دوچار کرنا باقی تھا۔ موسم سرما کے وسط میں لشکر نے قدیم چین کی سرحدوں کی طرف کوچ کیا۔ لیو چتسائی نے سنگ کو نیست و نابود کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا، اگر تو ان سب لوگوں کو مار ڈالے گا تو تیری مدد کون کرے گا اور تیری اولاد کے لیے دولت کون پیدا کرے گا؟ بوڑھے خان نے اس پر غور کیا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ آباد زمینوں کو ویران کر چکا تو چین کے داناؤں کی بدولت ہی نظم و نسق برقرار رہ سکا تھا۔ خلاف توقع کو اس نے جواب دیا، میں تجھے مفتوحہ قوموں کا سردار بناتا ہوں، میرے بیٹوں کی خدمت وفاداری سے کرتے رہنا۔ اس قول کے باوجود وہ سنگ کو فتح کرنے کے ارادے سے باز نہ آیا۔ اس فتح کی تکمیل ضروری تھی۔ وہ اسی طرح زین پر سوار رہا اور اپنی فوجیں زرد دریا کے اس پار تک لے گیا۔ یہاں خان کو یورپ کی چراگاہوں میں جوجی کی موت کی اطلاع ملی۔ اس نے حکم دیا کہ اسے اس کے خیمے میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور خاموشی کے عالم نے اس نے اپنے بڑے بیٹے کی موت کا بڑا رنج کیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب بامیان میں اس کے سامنے اوغدائی کا جوان سال لڑکا مارا گیا تھا، اور اس نے اس کے باپ کو رنج نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بارے میں میرا کہا مان، تیرا بیٹا مارا گیا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ہرگز نہ رونا۔ اس نے خود بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جوجی کی موت کا اسے بہت صدمہ ہے۔ لشکر بدستور آگے بڑھتا رہا، سب کام معمول کے مطابق ہوتے رہے، لیکن چنگیز خان اب اپنے افسروں سے بہت کم بات چیت کرتا تھا، اور یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ جب بحیرہ خوارزم کے قریب ایک نئی فتح کی نوید اسے سنائی گئی تو اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اس نے نہ کچھ کہا نہ تعریف کی۔ جب اس کا لشکر ایک گھنے سنوبر کے جنگل میں پہنچا جہاں اب بھی درختوں کے سائے میں برف نہیں پگھلی تھی، حالانکہ سورج گرم تھا، تو اس نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے قاصد تیزی سے تولی کے پاس روانہ کیا جو اس کے باقی بیٹوں کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھا۔ یہ امیر جنگ جو اب بھرپور جوان ہو چکا تھا، خان کے یورٹ کے سامنے گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنے باپ کو آگ کے قریب ایک قالین پر سمور کے لبادوں میں لپٹے ہوئے پایا۔ بوڑھے مغل نے اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہہ کے کہا، مجھے اب لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اور تجھے چھوڑ کر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ بوڑھا خان کچھ عرصہ سے بیمار تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ جان لیوا بیماری اس کے رگ و پے میں پھیلتی جا رہی ہے۔
اس نے قریبی لشکر کے افسروں کو اپنے پاس بلایا، اور جب تولی اور یہ سب افسر اس کے سامنے دو زانو ہو کر اس کے الفاظ سننے لگے تو اس نے انہیں واضح ہدایات دیں کہ کس طرح سنگ کی سلطنت کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے، کیونکہ اس نے یہ جنگ شروع تو کی تھی لیکن اسے ختم نہ کر پایا تھا۔ تولی کو حکم دیا کہ مشرق کی زمینیں اس کی تحویل میں رہیں گی اور مغرب کی زمینوں میں چغتائی کی حکومت ہوگی، اور اغدائی ان سب کا آقا ہوگا اور قراقرم میں حاکان بن کے تشنشین ہوگا۔ یہ 1227 کا سال ہے، جو 12 جانوروں والی چینی جنتری کے حساب سے چوہے کا سال تھا، اور جیسا کہ خانہ بدوشوں کا معمول تھا وہ بلا افسوس کیے مر گیا۔ اپنے بیٹوں کے لیے اس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اور سب سے زیادہ ہونہار اور تباہ کن فوج اس طرح چھوڑی جیسے کوئی اپنے وارثوں کے لیے خیمے اور قلعے چھوڑ جائے۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے مرز الموت کے ایام میں چنگیز خان نے اس کا انتظام کر دیا تھا کہ اس کے پرانے دشمن حیا کے بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے جو اس کے لشکر کی طرف آ رہا تھا۔ خان نے حکم دیا تھا کہ جب تک یہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچ جائے اس کے مرنے کی خبر کو پوشیدہ رکھا جائے۔ فاتح شہنشاہ کی یورٹ کے سامنے جو خیمہ گاہ سے ذرا الگ نصب تھا ایک نیزہ گاڑ دیا گیا۔ نیزے کی انی زمین میں دسی ہوئی تھی۔ نجومی دانشور جو چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے انہیں محافظ سپاہیوں نے اس طرف آنے سے روک دیا، اور صرف اعلیٰ سردار خیمے کے دروازے سے اس طرح اندر جاتے اور باہر آتے گویا ان کا آقا بیمار ہے اور بستر پر پڑے پڑے انہیں ہدایات دے رہا ہے۔ جب حیا کا بادشاہ اور اس کی ہم رکاب فوج مغل لشکر میں پہنچ گئی تو اسے ایک ضیافت میں مدعو کیا گیا، اعزاز کے حلت پہنائے گئے اور لشکر کے باقی سرداروں کے درمیان بٹھایا گیا، پھر چن چن کر بادشاہ اور اس کے ایک ایک ساتھی کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد ایک ایسے آدمی کی موت جسے بظاہر کوئی شکست نہ دے سکتا تھا اور جو ان کی ہر مراد بھر لاتا تھا، اس کے ارہون اور شہزادے اس کی لاش کو واپس گوبھی لے گئے۔ تدفین سے پہلے ضروری تھا کہ اس کی لاش قوم کو دکھائی جائے اور اس کی پہلی بیوی بورتا کے گھر پہنچائی جائے۔ چنگیز خان نے سنگ کے علاقے میں فتح پائی تھی۔ وہ مغل سپاہی جو اس کے جنازے کا رتھ لیے جا رہے تھے انہوں نے ریگستان تک راستے میں جو کوئی بھی ملا اسے قتل کر دیا تاکہ دشمنوں کو چنگیز خان کی موت کا علم نہ ہونے پائے اور فوجی مورال متاثر نہ ہو۔ دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ یہ شخص اگلے جہان پہنچ کر خان کی خدمت کرے گا۔ صحرائے گوبی کے لشکر کے پرانے جنگ آزمودہ سپاہیوں نے جنازے کے ساتھ ساتھ بآواز بلند ماتم شروع کر دیا۔ انہیں کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ اب چنگیز خان ان کے قومی نشان کے آگے آگے سوار ہو کر نہ چل سکے گا اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق ادھر ادھر کی مہمات پر نہ بھیج سکے گا۔ ایک بوڑھے تر خان نے کہا، اے آقا بگدو، تو ہمیں اس طرح چھوڑ کے چلا گیا۔ تیرا پیدائشی ملک اور اس کی ندیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ تیرے خوش قسمت وطن میں تیرا سنہرا مکان جس کی اطراف بہادر سورما کھڑے ہیں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیوں اس گرم سرزمین پر پیچھے چھوڑ گیا جہاں اتنے دشمن مرے ہوئے پڑے ہیں؟ ریگستان کا سفر طے کرتے کرتے دوسروں نے بھی ماتم کیا ہے۔ ان کے ماتمی الفاظ کو مورخین نے یوں بیان کیا ہے، کبھی تو شہباز کی طرح جھپٹا کرتا تھا، اب ایک لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی تجھے اٹھائے لیے جا رہی ہے۔ اے ہمارے خان، کیا تو سچ مچ اپنے بال بچوں، اپنی قوم کی کورلتائی کو چھوڑ کے چلا گیا؟ اے ہمارے خان، کبھی تو ہماری سرداری کرتا تھا اور غرور و فخر سے عقاب کی طرح چکر لگاتا تھا، لیکن اب تو لڑکھڑا کے گر چکا ہے۔ اے ہمارے خان۔ فاتح اعظم کی میت گھر لائی گئی، قراقرم نہیں بلکہ ان وادیوں میں جہاں اپنے لڑکپن میں اس نے بڑے استقلال سے زندہ رہنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس کی وہ موروثی سرزمین تھی جسے وہ کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لشکر کے ہر کارے سوار ہو کر چراگاہوں کے راستے ہر طرف دوڑا دیے گئے تاکہ ارہانوں، شہزادوں اور دور دراز سپہ سالاروں کو یہ خبر سنائیں کہ چنگیز خان مر گیا۔ لاش کو 3 ماہ تک دیدار عام کے لیے رکھا گیا۔ جب آخری سردار یورٹ کے دروازے پر پہنچ کے اتر چکا جس میں چنگیز خان کی لاش رکھی تھی تو اس کی لاش کو تدفین کے لیے آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا، غالباً اس جنگل اور پہاڑی کو جسے اپنی قبر کے لیے اس نے خود منتخب کیا تھا۔ کسی کو صحیح پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں دفن ہے، صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے نیچے اس کی قبر کھودی گئی تھی۔ بعض کے نزدیک پہاڑی کا نام خان کلدوں ہے۔
مغلوں کی روایت ہے کہ ایک قبیلے کو فوجی خدمات سے فارغ کر دیا گیا اور صرف اسے یہ فرض تحویز کیا گیا کہ وہ اس مقام کی نگرانی کرے جہاں چنگیز خان کو دفن کیا گیا تھا۔ ان درختوں کے جھنڈ میں ہمیشہ خوشبو جلائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اطراف کا جنگل اتنا گھنا ہو گیا اور دوسرے درختوں کے جھنڈ میں وہ بڑا سا درخت کھو گیا جس کے نیچے چنگیز خان کی قبر تھی، اور آج اس قبر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں۔ دوستو، چنگیز خان کی کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ اس کا آخری حصہ تھا۔ کسی نئی بک کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔